मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि ये लोग पूछते हैं कि जिस अजाब का, जिस हिसाब व किताब का आप वादा करते हो वो कब आएगा वो दिन। मुशरिकीन अक्सर ये कहा करते थे, भाई वो दिन बताएं, टाइम क्यों नहीं आप बता रहे। तो अल्लाह ने हमेशा इस सवाल का एक ही जवाब दिया कि ए नबी, आप इनको बता दें कि मौत के बाद एक ज़िंदगी है और क़यामत कायम होगी। कब होगी इसका वक्त मुझे मालूम नहीं है। इल्मुहा इंद रब्बी, अल्लाह को पता है। हमेशा इस सवाल का यही जवाब दिया गया। लेकिन ये है कि यकीनन एक दिन हिसाब व किताब देना, इससे भाग नहीं सकते, कुछ भी कर लो। क्योंकि इस अल्लाह ने इस कायनात को ऐसा ही नहीं बना दिया, बेकार नहीं बना दिया कि साइंसदानों के हवाले कर दिया हो कि तहकीक करते रहो और नई नई रिसर्च मार्केट में लाते रहो, बस इसी में उलझ के ज़िंदगी ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं है। इस कायनात पे मेहनत करो, सब कुछ है। ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है। लेकिन इस खुशफहमी में मत रहो कि अल्लाह ने तुम्हें किसी और के लिए नहीं बनाया, तुम्हें वैसे ही बनाया है, खाने पीने के लिए, मस्तियों के लिए, नाचने गाने के लिए, पान तंबाकू के लिए, नशे के लिए, जो मर्ज़ी करो, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारो। ये दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। तमाम पैगंबरों ने यही दावत दी है, तमाम पैगंबरों ने। फिर अल्लाह ने बताया कि वो जो क़यामत कायम होगी, जिस दिन इंसान को हिसाब व किताब देना होगा, वो हल्का दिन नहीं होगा। उसकी होलनाकियाँ बयान हो रही हैं सूरह मारिज में। यौम तकूनुस्समाउ कलमुहली व तकूनुल जिबालु कलअहन। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे, इतने बड़े बड़े पहाड़। सुन्नल्लाहिल्लज़ी अत्क़ना कुल्ल शै। दूसरे मकाम पे कुरान में आता है कि जिस अल्लाह ने हर चीज़ को बहुत मजबूत बनाया, उसी अल्लाह की ये कारीगरी है कि इसको तबाह बर्बाद कर देगा। ऐसे उड़ा देगा जैसे फूंक से गुबार उड़ाया जाता है, ऐसे उड़ाएगा ये। तो हमारी तमाम तरक्कियाँ जो बहुत बुलंदी तक पहुँच चुकी होंगी, वो धड़ाम से सारी नीचे आके गिरेंगी, ख़त्म, फिनिश। फिर अल्लाह ताला पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी बादशाही है। ये इंसान भी अजीब फिल्म है। एक तरफ ये कहता है कि ये कायनात बहुत बड़ी है, तो नूरी साल आपने सुना होगा ना, इतने बड़े बड़े सितारे, सैयारे, इतनी ज़्यादा हमारी जो कहकशा है उसमें अरबों सितारे हैं। वो एक कहकशा, ऐसी अरबों कहकशाएं हैं। इतनी बड़ी कायनात है कि हमारी मिसाल जो है ना, मक्खी मच्छर से देना भी ठीक नहीं है। इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है। वो कहते हैं ना, बाबे तो कोई शय ही नहीं है, इंसान ही कोई शय नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो बाबे तो दूर की बात, हम में से कोई भी कोई शय है नहीं। अच्छा, अजीब बात यह है कि कुरान भी इस बात का एतराफ़ करता है कि तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। जब हमारी कोई औकात ही नहीं है तो फिर सवाल पैदा होता है, ये पूरी कायनात हमारे लिए क्यों बनाई गई। एक तरफ कुरान इंसान को बड़ा प्रोटोकॉल भी दे रहा है, वसख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअन मिन्हु। सारा मैंने किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए बनाया। और एक तरफ इस कायनात की वसअतों को देखें तो हमारी कहकशा की कोई हैसियत नहीं है, कहकशा की। फिर उसमें अरबों सितारों में एक सूरज है, और वो भी इस निज़ाम शमसी का मरकज़ है। तो सूरज के भी सैयारों में से एक छोटा सा सैयारा है हमारा ज़मीन, तो एक नुक्ता भी नहीं है, और उस पर इंसान वो और पिद्दा सा। क्या ख्याल है? तो ये मुल्हिद लोग, एथियस लोग भी ये इश्काल करते हैं कि यार ये इतनी इसकी क्या औकात है इस कायनात में, ये तो हो गया, ऑटोमेटिकली बन गए, तो चल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। कुरान ने इस एतराज़ को तस्लीम किया है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, बल्कि कुरान ने इससे बढ़कर बात की है कि जितनी तुम अपनी औकात समझ रहे हो इतनी भी नहीं है। इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यालमून, इस सूरह मारिज ही के आखिरी रुकू में आएगा। अल्लाह फरमाते हैं हमें पता है हमने तुम्हें किस चीज़ से बनाया।
تمہیں تو ایک غلیظ پانی سے بنایا ہے. تم جتنی اوقات سمجھ رہے ہو نا اتنی بھی تمہاری نہیں ہے. تم تو بڑے فن خان بنے پھرتے ہو اور مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہو اور میں ہر وقت کرتے رہتے ہو. ماضی اپنا اٹھا کے دیکھو, غلیظ پانی. حال دیکھو تو پیٹ میں ہر وقت گند لے کے انسان گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا. تبھی تو کسی مجمع میں ہوا خارج ہو جائے تو جس نے کی ہوتی ہے نا سب سے زیادہ ناک وہی دبا رہا ہوتا ہے, تاکہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے. ایسے بنا ہوا ہوتا ہے ناک پکڑ کے نا, تاکہ اگر شک بھی ہو گیا تو میری بےزتی ہے. بھائی بےزتی کی کیا بات ہے, سب کے پیٹ میں گندی بھرا ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہوا خارج ہو اور خوشبوؤں کے جھونکے آنا شروع ہو جائیں. سب پیٹ میں گند لے کے گھوم رہے ہیں. اور فیوچر کیا ہے, مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے, فوراً کیڑے. میں اپنی مرغیوں کے لیے کیڑے بناتا ہوں. کیڑے جو ہے نا وہ کھل سے کیڑے بناتے ہیں نا, مرغیوں کو کیڑے کھلانا بہت فائدہ مند ہے مرغیوں کے لیے. میں نے ایک مسئلہ بھی یہ بتا دوں کہ ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ مرغیوں کو حرام کھلانا جائز نہیں ہے. تو حرام کا مطلب سمجھو, مرغیوں کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا. حرام کا مطلب ہے مردار, وہ جانور جو ذبح کر کے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے. وہ جانور جو ہے, جیسے آپ اگر کوئی جانور ذبح کیے بغیر کھا جائیں تو آپ کے لیے جیسے کھانا حلال نہیں ہے, ایسے ہی وہ جانور جانوروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرغیوں کے لیے بھی حلال حرام, مرغیوں کے لیے تو سب حلال ہے, لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مردار کھلائیں جانور کو. حرام کھلاؤں کی بات نہیں کر رہا, حرام کھلا سکتے ہیں. حرام سے مراد کیڑے مکوڑے, یہ بھی تو ناجائز ہے نا, یہ مرغیوں کو کھلا سکتے ہیں, لیکن مردار نہیں کھلا سکتے. مردار کیا چیز ہوتی ہے, وہ جانور جن کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے. تو وہ ان جانوروں کا گوشت اگر وہ خود مر جائیں, ذبح نہیں کیا ان کو, ان کا گوشت آپ اپنے پالتو جانور کو نہیں کھلا سکتے. کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, لا تنتفعوا من المیتہ, مردار سے کسی بھی قسم کا فائدہ مت اٹھاؤ. اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اب اس کو بس پھینکنا پڑے گا کچرے پہ. جیسے آپ کی بکری گھر میں مر گئی, یہ مردار ہے نا, اب آپ نے کیا کیا, یار یہ تو اب حرام ہو گئی ہے, ذبح نہیں کر سکے, تو چلو اپنے کتے کو کھلا دو. اس کو کاٹ کے کتے کے آگے ڈال دیا. آپ اس کو کتے کے آگے بولو نہیں ڈال. شریعت نے حکم دیا اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے سوائے کھال. کھال جو ہے وہ دباغت, اس کھال اتاری جا سکتی ہے اور اس کو خشک کر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو باقی کوئی فائدہ نہیں, اس کے گوشت ووشت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ. ایک صاحب کا گھوڑا مر گیا, انہوں نے وہ مردہ گھوڑا اپنے مگرمچھ کو کھلا دیا لے جا کے. تو میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا بھائی آپ, ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مردہ کو پھینک دیں, کوئی خود آ کے کھا جائے جانور تو کھا جائے. اب یہ نہ ہو کہ اتنا تقوی کا آپ پہ ہیضہ ہو گیا کہ اب آپ ڈنڈا لے کے کھڑے میں کہ کتا کھائے نہیں اس کو. کتے کے لیے حلال و حرام نہیں ہوتا. آپ خود نہ کھلائیں, خود کھا لے تو وہ تو کون سا حلال کھاتا ہے سارا دن. تو مگرمچھ وہیں گھوڑا پڑا رہتا, مگرمچھ آ کے اٹھا کے لے جاتا, ٹھیک تھا, وہ مگرمچھ کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو مردار گوشت ہوتا ہے, لیکن کیڑے مکوڑے مردار میں شامل نہیں ہے. ویسے حرام ہے کیڑے مکوڑے کھانا, کیونکہ خبائث میں اللہ نے ہم پر خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ انگریز جو ہیں یہ پروٹین کے لیے کیڑے بھی کھاتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں سے کیڑے جاتے ہیں نا, یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں, وہاں گورے ان کو واش کر کے ان کیڑوں کو کیپسول میں ڈال کے کھا جاتے ہیں. گوروں کو اس سے مطلب نہیں ہے کیڑا کھا رہے ہیں, کیونکہ گوروں کو جو کیڑا ہے نا وہ اللہ معاف فرمائے وہ بہت بڑا کیڑا ہے. ان کو آخرت پر ایمان نہ لانے کا کیڑا, اس کی وجہ سے وہ کیا کچھ کھا جاتے ہیں. جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر تو آدمی کہتا ہے پروٹین چاہیے بھائی, مجھے کیڑوں سے ملے یا گوشت سے ملے, حلال حرام کا کیا ہے, وہ تو کھا جاتے ہیں. تو وہ کھا رہے ہیں, آپ پروٹین کے لیے خدا کے لیے یہ کیڑے میڑے مت کھانا. اب میں کیا کرتا ہوں, وہ کیڑے بنا لیتا ہوں تو وہ مرغیوں کو کھلا دیتا ہوں. تو ایک دن کسی نے کہا کہ یار یہ کیڑوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, زندہ کیڑے جو ہے وہ مرغیاں کھا رہی ہیں, پھر وہ انڈا ہم کھا سکتے ہیں, تو کیڑوں پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا اصل تو ظلم ہم پر ہوگا جب یہ کیڑے ہمیں کھائیں گے. سمجھ رہے ہو نا ہم جو مرغیوں کو کیڑے کھلا رہے ہیں نا, تو کیڑوں پہ ترس نہ کھاؤ. ترس کس پہ کھاؤ, انسانوں پہ. آپ کیا سمجھتے ہو ہم بچ جائیں گے ان کیڑوں سے؟ قبر میں سب سے پہلے ہمیں کون کھائے گا؟
کیڑے ہی کھائیں گے، اور ایسی طبیعت سے کھائیں گے نا، اللہ معاف فرمائے. آپ نے تو پرانی لاشیں دیکھی نہیں ہوں گی، میں نے تو دیکھی ہیں پرانی لاشیں، 2 3 دن باہر پڑی ہوئی لاشیں نا، جیسے قتل نہیں ہو جاتے لوگ پڑے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. میں نے ایسی لاشیں دیکھی ہیں. اف، اتنی خطرناک ہوتی ہے انسان کی حالت. آنکھوں کے اندر کیڑے، ناک کے اندر کیڑے، اتنی اسمیل، اتنی بدبو، اور ایسے کھا رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے ساتھ، ایسے پروٹین حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا کیڑے. یہ ہماری کیا ہے؟ اوقات. اٹ از کالڈ اوقات. یہ بن خان 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوتا ہے، اور غریبوں تمہاری ایسی کی تیسی، مزدوروں تمہاری ایسی کی تیسی. پیسوں سے عزت ہے نا انسان کی. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ پیسہ ہے تو ہے، نہیں ہے تو وہ جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں کچھ بھی. جتنا مالدار ہوگا نا کیڑے اتنا ہی خوش ہوں گے. غریب کے اندر تو بیچارے کو چربی ملے گی نہیں اس کو نہ کولیسٹرول ملے گا، ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جائے گی. کیڑے جب کھائیں گے تھوڑا سا پروٹین ملے گا، پھر ہڈی کو کیا کریں گے بیچارے، وہ ہڈی تو بہت عرصے تک صحیح پڑی رہتی ہے. غریب کو جب کیڑا پھوڑے گا نا تو کیڑا کہے گا یار اب مزہ آیا کھانے کا. تو اس لیے ہماری اوقات، ہم سب کی، میری بھی آپ کی بھی، ہماری اوقات 2 ٹکے کی بھی میرے بھائی نہیں ہے. تو کیوں بننے خانی کی دکھا رہے ہو یار؟ کیوں میں چھوڑو. تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے، سجدہ کروایا فرشتوں کو، پوری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تو یہ سارا پروٹوکول کس کو دیا جا رہا ہے؟ انسان کو. تو پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے جس کی اوقات ہو، جس کی اوقات ہی نہ ہو، یا اس کو دیا جاتا ہے جس کی بہت بڑی اوقات ہو، ویلیو ہو. بتاؤ کس کو دیا جاتا ہے پروٹوکول؟ بھائی جس کی اوقات ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے. تو اوقات تو 2 ٹکے کی نہیں ہے. ویلیو اللہ اتنی دے رہا ہے کہ سید الانبیاء کو بھی انسان بنا کے انسانوں میں بھیجا. سارے پیغمبر تو انسان تھے نا، اور پھر اللہ انسان سے اتنی محبت کر رہا ہے، اتنے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، آسمانی کتابوں کو بھیج رہا ہے.